بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ آتے بس تکبیر کہی اور فوراً رکوع میں چلے جاتے ہیں. کیا یہ طریقہ صحیح ہے؟ دیکھیں طریقہ تو درست نہیں ہے. اس کا طریقہ صحیح یہ ہے کہ اگر کوئی امام رکوع میں ہے آپ آئیں, اللہ اکبر کہہ کر تکبیر لگائیں اور صرف ایک بار سبحان اللہ کی مقدار بھی اگر آپ کھڑے رہے تو کافی, فقہا نے لکھا ہے, اور پھر فوراً آپ دوسری تکبیر لگاتے ہوئے رکوع میں جائیں. اگر یوں کیا کہ ایک ہی تکبیر لگائی اور لگاتے بس رکوع میں چلے گئے تو اس طریقے سے نماز نہیں ہوتی اور یہ رکعت بھی نہیں ملے گی. لہٰذا تھوڑا سا آپ کو تکبیر لگا کے کھڑا ہونا ہوگا, پھر اگلی تکبیر لگا کر آپ رکوع میں شامل ہوں. Wake up to reality. تو امام بخاری نے ایک جز القراء بھی لکھی ہے, اس کے اندر انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 274 نمبر یہ حدیث موقوف ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول, آپ کے پیج پر ریفرنس 9, للامام سکتتان, امام کے لیے ہوتے ہیں دو سکتے. امام دو سکتے کرتا ہے تلاوت کرتے ہوئے, ایک سورۃ الفاتحہ سے پہلے اور دوسرا رکوع میں جانے سے پہلے, یعنی قرات کرنے کے بعد. امام کے ہوتے ہیں دو سکتے. فاغتنموا القراءۃ فیہما, تو تم غنیمت سمجھو ان دو سکتوں میں قرات کرنے کو, بفاتحۃ الکتاب, سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کو. ان دو خاموشیوں میں جو امام خاموش رہتا ہے اس ٹائم کو غنیمت سمجھتے ہوئے اس میں سورۃ الفاتحہ پڑھ لیا کرو. یہ امام ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ ہے کہ سکتوں میں پڑھنا ہے جب امام خاموش ہوتا ہے. اور یہ سکتے پہلی رکعت میں دو ہوتے ہیں. وہ صحیح مسلم میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری رکعت جب شروع کرتے تھے تو سکتہ نہیں کرتے تھے, وہ ڈائریکٹ آپ سورۃ الفاتحہ سے شروع کرتے تھے. ہاں پھر رکوع سے پہلے سکتہ کیا کرتے تھے. اور سکتوں کا بھی ثبوت, پہلا سکتہ تو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ الفاتحہ سے پہلے ثنا پڑھا کرتے تھے, اس کا سکتہ کرتے تھے. اور اسی میں صحابہ کرام علیہ رضوان کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا سکتہ ہوتا کہ سورۃ الفاتحہ بھی پڑھ لیا کرتے تھے وہ لوگ. تو یہ پہلا سکتہ ہوتا تھا. اور دوسرا سکتہ سنن ابی داؤد میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 777 نمبر اور سنن ابن ماجہ میں 845 نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں جانے سے پہلے قرات کرنے کے بعد ایک لمبا سا سکتہ کیا کرتے تھے. اور اس کا مقصد یہی ہوتا تھا کہ جو لیٹ نماز میں شامل ہوا ہے اس سکتے میں, اس خاموشی کے اندر قرات کر لے. تو یہ بالکل کلیئر ہو گیا. آگے انشاءاللہ یہ مزید کھل کے میں یہ ساری چیزیں بیان کروں گا. ریفرنس نمبر 10, آخری ریفرنس آپ کے پیج کے اوپر, یہ بھی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے. جز القراء انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 132 نمبر حدیث موقوف امام بخاری نے جز القراء کے اندر لی ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا, لا یجزئک الا ان تدرک الامام قائما قبل ان یرکع, تیرے لیے جائز نہیں ہے کہ تو اپنی رکعت کو شمار کرے یہاں تک کہ تو امام کو رکوع سے پہلے قیام میں نہ پالے. اب یہ دیکھ لیں کیا فتویٰ ہے. یہ کہتے ہیں جی رکوع میں رکعت مل جاتی ہے. امام ابو ہریرہ کا فتویٰ. یہ کوئی بعد کے اماموں کا نہیں ہو رہا جدھر لوگوں نے اپنی اپنی پارٹیوں کے امام بنائے ہوئے ہیں اور وہ جھگڑا کرتے ہیں. یہ امام ابو ہریرہ صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ کہ تیرے لیے وہ رکعت شمار کرنا جائز ہی نہیں ہے کہ جس رکعت میں تو امام کو رکوع سے پہلے قیام میں نہ پالے. اور اس سے اگلی روایت امام بخاری سیدنا ابو سعید خدری کی لے کر آئے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق جز القراء کے اندر 133 نمبر کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ تیرے لیے یہ جائز ہی نہیں کہ سورۃ الفاتحہ پڑھے بغیر تو رکوع میں شامل ہو. 133 نمبر روایت یہ ہے, یہ جائز ہی نہیں ہے ورنہ وہ رکعت شمار نہیں ہوگی. باقی وہ جو حدیث پیش کی جاتی ہے بخاری اور مسلم سے ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں, ایک ابو بکر ہے نا خلیفہ اول, ایک ابو بکرہ بھی ہیں کہ جی وہ ایک دفعہ نماز میں شامل ہوئے اور رکوع کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ آندہ تم اس طرح مت کرنا, نماز کے شوق کے لیے جب آؤ تو سکون کے ساتھ آؤ. کہتے ہیں دیکھیں جی نماز لوٹانے کا حکم نہیں دیا تو بھئی ساتھ کیا فرمایا کہ آندہ ایسے نہ کرنا. پھر امام بخاری نے وہ کلاس لی ہے نا اہل کوفہ کی جز القراء کے اندر اس روایت کے اوپر کہ بھی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ آندہ ایسے مت کرنا, اور تم نے پکڑ کے یہ فارمولہ بنا دیا کہ رکوع کے اندر رکعت مل جاتی ہے. وہ تو اس کو پتہ نہیں تھا, کسی نے یہ رزلٹ نہیں نکالا.
تم نے اپنی طرف سے رزلٹ نکال دیا اور جعلی قسم کی فتویٰ جو لوگوں کو بتا دیا. ان کا تیری جرت کہ اللہ کے محبوب کہہ رہے ہیں کہ آندہ ایسی حرکت مت کرنا, اور تو کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے ہمیشہ ہی حرکت کرو اور رکعت شمار کر لو. دیکھیں نا, عقل بھی تو کام کرتی ہے. اور یہاں امام ابو ہریرہ اور امام ابو سعید خدری رضی اللہ عنہما, میں یہ جان بوجھ کے امام کا لفظ کہہ رہا ہوں کیونکہ امام کا لفظ یہ اپنے بزرگوں کے بارے میں بول رہے ہیں. اصل امام تو امت کے صحابہ کرام علیہم رضوان ہے. ان کے فتوے آپ ذرا سنیں کہ تیرے لیے جائز ہی نہیں تو اپنی رکعت شمار کرے جب تک کہ تو امام کو قیام کی حالت میں نہ پالے, قیام فرض ہے. اور ابو سعید خدری کہہ رہے ہیں تیرے لیے جائز ہی نہیں رکوع کرنا جب تک تو سورۃ الفاتحہ نہ پڑھ لے, وہ رکعت ہی شمار نہیں ہوگی. تو بہرحال یہ الگ سے ایک مسئلہ ہے, اس میں انشاءاللہ کبھی میں ڈیٹیل سے ڈسکشن کروں گا. تو بہرحال یہ دونوں روایتیں ہیں, جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے کہ تیرے لیے جائز نہیں کہ تو رکعت شمار کرے, یہ عبد الرحمن تابعی سے ہے. اور اسی تابعی نے ابو سعید خدری سے بھی روایت کی کہ سورۃ الفاتحہ کے بغیر رکوع نہ کرنا. تو دونوں ایک ہی بندے کی روایتیں ہیں. اس سے یہ بات کلیئر ہوئی کہ اس بندے نے یہ ویژن امت تک پہنچا دیا کہ دو صحابہ نے مجھے مسئلہ کلیئر کر دیا. امام ابو ہریرہ نے فرمایا کہ تم امام کے پیچھے جب تک قیام نہ حاصل کرو رکعت نہ شمار کرنا, اور امام ابو سعید خدری نے فرمایا کہ جب تک فاتحہ نہ پڑھ لو اس وقت تک رکوع میں مت جانا. بالکل واضح ہو گیا. الحمدللہ علی کل حال. خدا جس نے کی جو